بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سارے منافقین کے ناموں کا بتا دیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ قبیلہ ابس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حسیل اور والدہ کا نام رباب بنت کعب تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنی قوم کے کسی شخص کو قتل کر کے مدینہ گئے تھے اور یہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اوس اور خزرج کا تعلق چونکہ یمن سے تھا، اس لیے ان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ دیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت یمان مکی تھے۔ جب آفتاب اسلام جزیرہ عرب میں ظاہر ہوا تو یمان بنو ابس کے 10 افراد پر مشتمل اس وفد کے ایک رکن تھے جس نے بارگاہ نبوت میں باریاب ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے۔ اس طرح حذیفہ اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے۔ ان کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ایسے والدین کی آغوش میں ہوئی تھی جو ابتدا ہی میں اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے۔ اس طرح حذیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بے حد مشتاق تھے۔ اسلام لانے کے بعد سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات و واقعات اور اوصاف کے متعلق لوگوں سے برابر پوچھتے رہے اور ان کے دل میں آتش شوق دید اور زیارت ہمیشہ بھڑکی رہتی تھی۔ آخرکار سمندر شوق پر سوار وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ جا پہنچے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہی دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شامل ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو۔ تو آپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انصاری ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حذیفہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اختیار کر لی۔ وہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ جنگ احد میں حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں شریک تھے، تاہم اختتام جنگ میں یمان جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کے والد غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے والد کا خون معاف کر دیا تھا۔ آپ بہت ذہین تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کفار کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا اور محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن قریش اور ان کے حلیف مشرک قبائل کی حالت بھی اس سخت گھڑی میں مسلمانوں سے بہتر نہیں تھی۔ ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ خدائے تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی کا عذاب مسلط کر دیا تھا، جس سے ان کے خیمے الٹ گئے، دیگیں اوندھی ہو گئیں اور ان کے چولہے بجھ گئے۔ ہوا کے تیز جھکڑوں نے ان کے چہروں پر کنکریوں کی بوچھاڑ کر دی اور ان کی آنکھوں اور ناک کو گرد و غبار سے بھر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حذیفہ کی صلاحیتوں اور ان کے تجربات سے کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ کوئی آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے ان کو رات کی تاریکی میں دشمن کے کیمپ میں بھیج کر دشمن کے حالات نوٹ کیے جائیں تاکہ حالات سے آگاہی ہو جائے۔ تن تنہا دشمن کے کیمپ جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن جذبہ اطاعت و فرما برداری کی رہنمائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو کس طرح سر انجام دیا، اس کو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم لوگ صفے باندھے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے ساتھی مشرکین ہم سے بالائی جانب صف آرا تھے، اور بنی قریظہ کے یہودی ہم سے نشیب کی طرف تھے۔
وہ رات ظلمت، ٹھنڈک اور ہواؤں کی شدت کے لحاظ سے محاصرے کی شدید ترین رات تھی۔ ہوائیں اس طرح گرج رہی تھی جیسے وہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں گی، اور تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ایسی سخت گھڑی میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ وہ کہتے کہ ہمارے مکانات دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، حالانکہ دراصل وہ کھلے ہوئے نہ تھے۔ تو منافقین میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگتا، آپ اسے اجازت مرمت فرما دیتے، یہاں تک کہ محاذ پر تقریباً 300 آدمی رہ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر شخص کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف بھی آئے۔ اس وقت ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے میرے پاس اپنی اہلیہ کی ایک ہلکی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا آقا حذیفہ۔ فرماتے ہیں میں فاقے اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف سمٹ گیا اور بولا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اور قریب آ گئے اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا تم چپکے سے دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور ان کے حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرو۔ حکم سن کر انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈک کے باوجود میں نے موت کی وادی کی طرف قدم اٹھا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا کے یہ الفاظ نکلے، خدایا اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے خوف اور میرے جسم سے ٹھنڈک کے اثرات کو زائل کر دیا۔ جب میں جانے کے لیے مڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا حذیفہ دیکھو ان کے کیمپ میں پہنچ کر کوئی اقدام مت کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور خاموشی کے ساتھ تاریکی کے پردے میں چلتا ہوا مشرکین کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان کے درمیان میں اس طرح مکمل مل گیا گویا انہی کا میں ایک فرد ہوں۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ابو سفیان ان کے درمیان میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا قریش کے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنے بغل والے کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں، اور پھر ابو سفیان نے تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ قریش کے لوگوں، اب تمہارے لیے مزید یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودی ہم سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور تند و تیز ہواؤں کے ہاتھوں جن پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ان کا بھی مشاہدہ تم کر رہے ہو۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ سب یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود بھی واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا، اس کے گھٹنے سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ایک کوڑا رسید کر دیا۔ اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سوار کو لے کر روانہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی سے پہلے مجھے کسی اقدام سے روک نہ دیا ہوتا تو اس وقت تیر مار کر ابو سفیان کو قتل کر ڈالنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اس کے بعد جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر اوڑھے نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اپنے قریب بلایا۔ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے دشمن کے کیمپ کی پوری رپورٹ خدمت اقدس میں پیش کر دی۔
جسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس پر اللہ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے سب سے مشکل اور ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں اور ان کے ہم خیال مشرکین میں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جو اپنی گناؤنی سازشوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتا رہتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک راز تھا جس سے حضرت حذیفہ کے سوا کسی دوسرے کو مطلع نہیں کیا گیا تھا، اور یہ خدمت ان کے سپرد کی تھی کہ وہ ان منافقین کی سرگرمیوں اور ان کی حرکات و سکنات پر برابر نظر رکھیں اور ان کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا سد باب اور تدارک کریں۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان زندگی بھر منافقین سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کے امین رہے۔ خلفائے راشدین منافقوں کے متعلق ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ حال تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو وہ لوگوں سے دریافت فرماتے کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہوتا تو وہ بھی شریک جنازہ ہو جاتے، بصورت دیگر انہیں اس کے مخلص مومن ہونے میں شک ہو جاتا اور نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ مدینہ منورہ کے بعد آپ نے عراق کے شہر مدائن میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ساسانی دور حکومت میں یہ شہر ایران کا پایہ تخت رہا اور کسرا بھی ادھر ہی رہا کرتا تھا۔ بہترین آب و ہوا اور محل وقوع کی وجہ سے ایرانی بادشاہ اسی شہر کو دارالحکومت بنانا پسند کرتے تھے۔ آپ نے 32 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 40 روز کے بعد وفات پائی۔ آپ نے وفات کے وقت اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی کہ امام علی علیہ السلام سے بیعت کرنا، چنانچہ ان دونوں نے امام علی علیہ السلام سے بیعت کی اور صفین میں قتل ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ آپ امام علی علیہ السلام سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ آپ شہر مدائن میں مدفون ہوئے۔ اسی مدائن شہر میں 2 اور جید صحابہ کرام مدفون ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں حضرت سلمان فارسی کی قبر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں دریائے دجلہ کے کنارے مدفون تھے۔ سن 1931 عیسوی میں دریائے دجلہ کا پانی ان کی قبر تک پہنچ گیا۔ اسی بنا پر اس وقت کے علماء کرام نے حکم دیا کہ ان کے جسد مبارک کو کسی پرامن جگہ منتقل کیا جائے۔ جب قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ان کا جسد مبارک 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی بالکل صحیح و سالم تھا۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے قرآنی نسخوں میں اختلاف کو دیکھتے ہوئے قرآنی نسخوں کو یکساں بنانے اور ایک ہی نسخے کو تمام اسلامی مملکت میں رائج کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔